أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد یا فاطمة اشفعی لی فی الجنہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. شب وفات یا شب شہادت شہزادی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ائمہ یا اماموں کی جو اولاد ہے اس کو امام زادگان کہا جاتا ہے، یعنی کہ اماموں کی اولاد جو آئی ہے ان کی بہرحال ایک تعداد ہے، اور ان میں ایک اصل یہ ہے کہ ان کا احترام ضروری ہے. جتنے بھی اماموں کی جو اولاد ہیں ان کا احترام ضروری ہے، اور اس کے احترام کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ رسول سے جا کے ملتا ہے اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے، تو اس لیے ان کا احترام جو ہے وہ کم سے کم ضروری ہے. بلکہ اگر آپ روایات میں دیکھو گے یا واقعات سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ان میں گنہگار بھی ہیں تو بھی ان کا اس لحاظ سے احترام ہوتا ہے کہ وہ ان کی نسبت جو ہے وہ رسول اکرم سے ہے یا شہزادی سے ہے. علی بن عیسیٰ ایک وزیر تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ مدینے میں جو علویین رہتے تھے اولاد علی علیہ السلام انہیں ماہ رمضان سے پہلے یعنی ان کے گھروں میں جو ہے وہ کھانا ڈلواتا تھا، اور یعنی سال بھر کا خرچہ ان کو جو ہے وہ دیتا تھا، کھانے پینے کا پہننے کا سب خرچہ دیتا تھا. ایک بار وہ سردیوں کا زمانہ تھا، ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی شراب پیے ہوئے پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر. اس نے غور سے دیکھا تو کہا یہ تو وہ انہی میں سے ایک تھا کہ جس کا وہ خرچہ اٹھاتا تھا، یعنی علویین میں سے تھا، اولاد امام علی میں سے تھا، اور 5000 درہم ہر سال اس کو دیتا تھا. وہ اس سے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ تو خواہ تو شراب پیتا ہے، مثلا شراب پی کے جو ہے وہ گلی میں جو ہے پڑا ہوا ہے، اور میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں 5000 درہم اس کو جو ہے وہ دیتا ہوں. تو یہ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود اس کے گناہ کو بڑھا رہا ہوں، میں اس کے گناہ میں اس کا مدد کر رہا ہوں اس کے پینے میں. اتفاق سے جب رمضان نزدیک آیا تو وہ پیسے لینے آیا، تو اس نے کہا کہ یار نہیں، تجھے نہیں میں دینے کا، تجھے میں نے دیکھا ہے تو شراب پی کے اس طرح سے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے گناہ میں جو ہے وہ شریک ہوں. تو اس کو منع کر دیا. کہتے ہیں لیکن اسی رات رسول اکرم کو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں رسول اکرم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی گیا اور اس نے جا کے سلام کیا، تو رسول اکرم نے منہ موڑ لیا. اس سے بڑا تعجب ہوا کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا کہ رسول اکرم نے میرے سلام کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا. یہ نزدیک گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی اولاد کا بڑا احترام کرتا ہوں، اتنے لوگوں کا تو علویین کا میں خرچہ اٹھاتا ہوں، پورے سال کا خرچہ ان کو میں دے دیتا ہوں. تو آپ نے کہا مگر تم نے اسے تو منع کیا نا فلاں کو.
اور سرکار اس کی وجہ تو یہ ہے نا کہ میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پینے میں میرا اس کی مدد ہو جائے اس لحاظ سے، اس لیے میں نے روک لیا۔ تو رسول اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ان کی مدد کرتے تھے یہ میری وجہ سے کرتے تھے یا خود اس کی وجہ سے؟ یعنی تم جو اس کی مدد کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس کی مجھ سے نسبت ہے یا خود اس کی وجہ سے؟ کہا نہیں، میں تو اسی لیے مدد کرتا تھا نا کہ وہ آپ سے اس کا رشتہ اور تعلق ہے۔ تو کہا اگر میری وجہ سے اس کی مدد کرتے تو میری وجہ سے اس کے گناہوں سے آنکھیں بند کر لو، اگر میری وجہ سے دیتے تھے نا تو میری وجہ سے اس کے گناہوں سے آنکھیں بند کر لو۔ اب یہ آنکھ کھلی اور اگلے دن اس نے اس کو بلوایا اور کہا کہ اس کو ڈبل دو، یعنی 5,000 دیا جاتا تھا، کہ اس کو ڈبل تھیلی جو ہے وہ دی۔ وہ لے کے چلا، واپس آیا، کہنے لگا کہ یہ تو بتاؤ ہوا کیا، کل تو منع کر دیا تھا، آج تم نے جو ہے وہ بلا کے وہ بھی ایک نہیں ڈبل دے دی۔ اس نے کہا چھوڑو نا سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں جب تک نہیں بتاؤ گے نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے واقعہ بتایا کہ خواب میں نے ایسے دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رونے لگا یہ سن کے، اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں آج سے اپنے گناہ سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، اور شرمندہ ہوا اور گناہ اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اولاد ائمہ جو ہے، ائمہ کی جو اولاد ہیں ان کا احترام ضروری ہے اس لحاظ سے، چونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ رسول سے ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گنہگار ہیں تب بھی اس حد تک ان کا رشتہ چونکہ رسول سے ہے تو ان کا احترام کیا جائے، ان کی توہین نہ ہو۔ اگر اور بھی کچھ آدمی نہ کرے تو اولاد ائمہ کی توہین جو ہے وہ نہ کی جائے۔ حسین بن سالک چھٹے امام کی اولاد میں سے تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ احمد بن اسحاق قمی وہاں اوقاف کے وزیر تھے، یعنی کہ وکیل تھے امام کی طرف سے گویا وقف کی چیزوں پر۔ تو یہ حسین بن سالک جو ہے وہ احمد بن اسحاق قمی سے ملنے گئے، تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا، اجازت نہیں دی۔ یہ بیچارہ تھوڑا غمزدہ سا ہوا اور واپس آ گیا۔ احمد بن اسحاق قمی اسی سال حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں سامرہ پہنچے اور 11ویں امام سے ملنے کا وقت مانگا تو امام نے منع کر دیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بہت رویا دھویا، تو امام نے اجازت دی۔ اس نے پوچھا کہ سرکار مجھے اجازت آپ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا تم نے حسین بن سالک کو اپنے پاس آنے نہیں دیا۔ کہا سرکار اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے اس لیے نہیں آنے دیا تھا۔ تو امام نے کہا نہیں، تمہارے اوپر اس کا احترام ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آیا احمد بن اسحاق قمی تو وہ پھر سے ملنے آیا نا، اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا احمد بن اسحاق قمی سے۔ تو کہتے ہیں اس بار احمد بن اسحاق قمی آگے بڑھے، گلے سے لگایا اور بڑا اچھا استقبال کیا۔ تو اس نے کہا کہ پہلی بار جب آیا تھا تو آپ نے اجازت بھی نہیں دی تھی ملنے کی، ابھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بھی بتایا کہ مولا نے مجھے ملنے جو ہے وہ اس کے بات کے اوپر، یعنی تمہاری وجہ سے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی شرمندہ ہوا اور اس نے بھی توبہ کی کہ میں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ائمہ جو ہے نا، اماموں کی جو اولاد ہیں ان کا احترام ضروری ہے، اور اگر احترام آدمی نہیں کرے تو کم سے کم توہین نہ کرے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت کس سے ہے؟ رسول سے، شہزادی سے ہے، کسی امام سے جا کے جو ہے وہ مل رہی ہے اس کی نسبت۔ یہ جتنے بھی امام زادگان ہیں، اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ ہر آدمی کی جزا اور سزا اس کا عمل ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک تو ہے کہ ایسے لوگ اگر گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے اس نسبت کا خیال نہیں کیا ہے جو رسول سے تھی، جو شہزادی سے تھی۔ اور ان کا ایک فائدہ بھی ہے، اگر نیک عمل کریں گے تو کہتے ہیں کہ ان کو ڈبل جزا بھی ملے گی، لیکن اگر گناہ کریں گے تو سزا بھی ڈبل ملے گی ان کو، کیونکہ اصل تو معاملہ وہی ہے نا، قرابت رشتہ داری تو بعد کی بات ہے۔ موسیٰ ابن عبداللہ ابن موسیٰ 8ویں امام کے بھائی تھے، اور وہ حکومت بھی ان سے ناراض تھی، مامون بھی ناراض تھا، چونکہ مدینے میں وہ حکومت کے خلاف تھوڑا
اپنا کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، لیکن امام رضا کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے، مامون نے کچھ کہا نہیں اس وقت اس کو۔ تو ایک دن امام رضا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ سمجھا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، وہ بھی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا تو الگ ہی معاملہ ہے، اور کیا ہمارا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 8ویں امام متوجہ ہوئے اور کہا بھائی کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو، یہ چیزیں کام آنے والے نہیں ہیں، انسان کا عمل کام آئے گا، یہ نہیں کہ تم جو فلاں رشتہ دار ہے، تمہارا باپ جو فلاں تھا۔ اور پھر بڑا پیارا جملہ کہا امام نے کہا کہ بھائی اگر بغیر یعنی کہ عمل کے جنت میں جا سکتے ہو تو پھر تو تم اپنے باپ سے بڑھیا ہو گئے، یعنی امام موسیٰ کاظم سے اچھے ہو، چونکہ وہ بیچارے زحمت اور عبادت کر کے جنت میں جائیں گے، اور تم بغیر عمل کے بغیر اس کے جو ہے جو جنت میں جانا چاہتے ہو، تو وہ تم زیادہ بہتر ہوئے نا۔ وہ دن بھر عبادت اور یہ کریں گے تو جائیں گے، اور تم بغیر اس کے صرف اس لیے کہ میرے باپ جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم ہے مثلا۔ کہا یہ بیکار کی بات ہے، یہ سب چھوڑ دو، ایسے مت کرو۔ لیکن اصل وہ ہے بہرحال اگر اولاد ائمہ میں کوئی جو ہے وہ گنہگار بھی ہے نا اور گناہ کر بھی رہا ہے، تو اس لحاظ سے کہ وہ اس کی نسبت جو ہے وہ اماموں سے ہے تو اس کو احترام کرو، اگر احترام بھی آدمی نہ کرے تو کم سے کم اس کی جو ہے وہ توہین نہ کرے، یہ اپنا ایک اصل ہے۔ اولاد ائمہ میں سے ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ شہزادی ہے، شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ 7ویں امام کی بیٹی ہیں، اور یہ تقریباً طے ہے، حقیقت ہے کہ سارے امام زادے تو برابر نہیں ہے نا، سب تو برابر نہیں ہے، جتنی بھی ائمہ کی اولاد ہیں وہ سب برابر ہوں۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہوگا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے نبیوں میں ایک دوسرے سے بافضیلت ہے نا، ایسے امام زادوں میں ہے، سب برابر تھوڑا ہی ہیں۔ نبیوں میں مثلا ایک آدمی نبی بن گیا، رسول بھی بن گیا، امام بھی بن گیا، جیسے جناب ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی ہو گئے۔ تو نبوت میں درجے ہیں، امامت میں نہیں ہے، امام تو امام ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی فضیلت کی وجہ، جیسے ابو الائمہ امام علی، اس لیے کہ صاحب ائمہ کے باپ ہیں اس لیے سب سے بہتر ہے، لیکن امامت کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ لیکن نبوت میں ایسا نہیں ہے، نبوت میں درجے ہیں، ایک نبی ہے، پھر ایک رسول بھی ہے، پھر ایک جو ہے وہ امام بھی ہے، اس لیے تو آپ کہتے ہیں اولو العزم رسول، تو اولو العزم الگ ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، مثلا اس میں ہے، ہم تو نہیں۔ لیکن تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جس طرح نبیوں میں درجات ہے نا، اسی طرح امام زادوں میں ہے۔ یہ جو امام کی اولاد ہے نا، ائمہ کی جو اولاد ہے، سب برابر نہیں ہے، اس میں سب کے درجے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک امام زادے کے درجے کو اوپر لاتی ہیں، دوسرے جو اولاد امام ہیں ان سے انہیں الگ کر دیتی ہے، یعنی اس کا درجہ بڑا ہے ان سب سے، وہ کون سی مثلا جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، اور کیوں مثلا شہزادی کا درجہ جو ہے وہ ائمہ کی اولاد میں اور خاص طور سے امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سب سے بہتر ہے۔ وہ شیخ عباس قمی نے کہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں یعنی لڑکیوں میں سب سے بہتر اور بافضیلت شہزادی ہے، شہزادی معصومہ یکتم۔ تو کسی نے اس میں ایک جملہ بڑھایا کہ صرف لڑکیوں میں نہیں، ساری اولاد میں امام رضا کو چھوڑ کر سب سے بہتر اور افضل جو ہے وہ شہزادی فاطمہ معصومہ ہے، سب کو چھوڑ، صرف امام تو امام ہوتا ہے، اس کا کیا گننا اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ اور تمام 40 کے قریب اولاد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، 40 کے قریب، 18 کے قریب تو بیٹیاں ہیں، پھر اتنے ہی جو ہے وہ بیٹے ہیں، ان سب میں یعنی لڑکوں میں اور لڑکیوں میں سب سے بہتر جو ہے وہ شہزادی ہے۔ تو مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو امام زادے ہوئے ان میں یہ کیسے کیوں بہتر ہے، کیا وجہ ہے وہ بہتر کیوں ہوتا ہے، اس کا درجہ کیسے بڑھتا ہے؟ جب سارے امام زادے تو سب برابر ہوں، اگر چلو کم سے کم اچھے ہیں تو سب برابر ہونے چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ان میں درجے ہیں، جیسے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم جو ہے وہ درجہ ہے۔ تو کیا ہے مثلا پہلی چیز جو مثلا آپ دیکھو کہ اگر وہ امام زادہ جو ہے وہ بلا فاصلہ ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ امام کی اولاد ہے، ایک مرتبہ کئی نسلوں کے بعد جا کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، ایک مرتبہ کیا ہے نہیں ڈائریکٹ امام کا بیٹا ہے،
جو فرسٹ اس پہ ہے، جو پہلی اس میں ہے، اس کا درجہ تو بڑا ہوگا، چونکہ وہ ڈائریکٹ بلا فاصلہ جو ہے وہ امام کا جو ہے وہ بیٹا ہے، یا امام کی جو ہے وہ بیٹی ہے، امام زادہ ہے بلا فاصلہ۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مرتبہ تو بڑھے گا نا۔ آپ دیکھو شاہ عبد العظیم حسنی بافضیلت ہے، مگر امام حسن سے جو ان کا رشتہ ہے نا، وہ 4 نسلیں ہیں بیچ میں، 4 نسل ہیں۔ شہر رہ میں ہے ان کا مزار، 4 نسلیں بیچ میں ہیں۔ ان کا مرتبہ ہے، مگر وہ بلا فصل نہیں ہے، فاصلہ ہے ان کا اس میں۔ لیکن آپ دیکھو اگر شہزادی معصومہ کو دیکھو تو وہ تو بلا فصل ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ امام کی بیٹی ہیں، 7ویں امام کی بیٹی ہیں شہزادی معصومہ، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو ان کے مرتبے میں اور ان کے مرتبے میں اس لحاظ سے چونکہ بلا فاصلہ ہیں، تو اس لیے وہ مرتبہ تو بڑھے گا۔ اور صرف ایک یہی بات نہیں ہے اس میں، صرف ایک یہی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کی ماں ہے نا، وہی امام رضا کی بھی ماں ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں امام رضا اور شہزادی فاطمہ معصومہ کے ایک ہیں۔ جو ماں امام رضا کی ہے وہی ماں جو ہے وہ شہزادی فاطمہ معصومہ کی بھی ہے۔ تو صرف وہ ایک تو بلا فصل ہونا، اور ایک باپ اور ماں دونوں ایک جو ہے وہ ہونا، امام کے ساتھ مشترک ہونا اس کا۔ تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھ لو نا، جناب عباس امام زادے ہیں مگر بلا فصل ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ امام علی کی نسل میں کہیں بعد میں جا کے ہوئے ہوں، امام علی کے فوراً بعد جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو ایک اہم چیز جو امام زادے جو ہے نا، جو ان کا رتبہ ایک دوسرے سے بڑا ہوتا ہے، اس میں بڑے ہونے کی ایک وجہ وہ ان کا بلا فصل ہونا ہے۔ بغیر فاصلے کے امام کی جو ہے وہ اولاد اگر ہے تو اس کا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ورنہ پھر جیسے جیسے نیچے چلتے چلائیں گے، ورنہ یوں تو پھر آج سارے سادات تو امام زادے ہی ہیں اگر یہ دیکھو تو آخر تک۔ مگر وہ جو پہلی لائن ہے وہ اس کا مرتبہ اپنی جو ہے وہ جگہ ہے۔ دوسری چیز جو امام زادے ہیں اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھاتی ہے، وہ ہے امام نے اس کی تعریف کی ہو، مدح امام۔ اگر کسی امام زادے کی امام تعریف کریں تو پھر تو ایک الگ ہی بات ہے نا، چونکہ اگر امام اس کے بارے میں کچھ کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ اتنا اچھا آدمی ہے، تو کیا کہنے، مثلا جناب عباس ہے مثلا۔ اب جناب عباس کی مدح جو ہے وہ امام نے کی ہے، کئی اماموں نے کی ہے۔ مثلا امام حسین نے کیا کہا، بے نفس انتا، میری جان آپ کے اوپر قربان۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں بے نفس انتا، میری جان آپ کے اوپر قربان ہے۔ چوتھے امام نے جو کہا ہے کہ آپ کا روز قیامت میرے چچا عباس کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ سارے شہداء جو ہیں وہ فخر کریں گے، رشک کریں گے، اے کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا۔ تو امام زادے ہیں جناب عباس، مگر ان کی کون کر رہا ہے، ان کی مدح جو ہے وہ امام کر رہے ہیں، امام حسین کر رہے ہیں، امام سجاد کر رہے ہیں۔ اور چھٹے امام کی تو وہ پوری زیارت ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح۔ تو عبد صالح امام کہہ رہے ہیں ان کو، وہ یعنی عبد صالح نبی بھی جس میں داخل ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عبد صالح۔ تو امام مدح اگر کریں تو اس کا جو ہے وہ پھر رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا امام زادہ ہے، امام کی اولاد ہے کہ خود امام اس کی مدح کریں، تعریف کریں، تو رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ شہزادی زینب کے لیے کہا نا امام حسین نے، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، نماز شام میں مت بھولنا۔ امام سجاد نے کہا نا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے، یعنی کہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی امام زادے کا مرتبہ بڑھتا ہے تو اس کی دوسری وجہ کیا ہے، امام اس کی اگر تعریف کر رہا ہو تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب شہزادی معصومہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیوں ان کا مرتبہ بڑھا ہے، 445 امام زادے ہیں قم میں، صرف قم میں 9,000 سے اوپر 10,000 کے قریب پورے ایران میں۔ اب ان قم میں 445 میں یا 9,000 میں سے شہزادی کا مرتبہ جو ہے وہ کیوں بڑھا ہوا ہے، چونکہ امام نے مدح کی ہے، امام نے تعریف کی ہے شہزادی، کئی اماموں نے۔
آپ کی ولادت سے پہلے سے بات جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. چھٹے امام نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہر ایک کا ایک حرم ہے. اللہ کا حرم ہے وہ مکہ ہے. اللہ کا حرم مکہ ہے, خانہ کعبہ ہے وہاں پہ. رسول اللہ کا حرم جو ہے وہ مدینہ ہے, مدینہ النبی حرم ہے. امیر المومنین کا حرم جو ہے وہ کوفہ ہے. کوفہ یعنی نجفی تھا اس وقت, کوفہ ہے. اور کہا ان لنا حرمن, اور کہا ہمارا بھی ایک حرم ہے, یعنی سارے اماموں کا کہا ہمارا بھی ایک حرم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قم ہے. وہ قم ہے. آپ نے کہا کہ وہاں جو ہے وہ ہماری ایک بیٹی دفن ہوگی, ستدفن, وہاں ایک بیٹی دفن ہوگی, امرات, ایک بیٹی, ایک عورت جو وہ دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا, اور جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی. تو چھٹے امام جو ہیں وہ ابھی تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو امام ان کی تعریف کر رہے ہیں تو درجہ تو بڑھے گا نا. اگر ایک امام معصوم کسی امام زادے کی تعریف کر رہے ہیں تو درجہ تو بڑھے گا اس کا. یہ آپ دیکھو خود امام رضا نے کہا کہ اگر کوئی منظارہ کمن زارنی, اگر کوئی ان کی زیارت کرتا ہے کمن زارنی, ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی. یعنی ان کی زیارت کرنا گویا ایسے جیسے ان کی جو ہے وہ زیارت کرنا. یہ مثلا امام جواد نے کہا کہ من زار امتی بقم, کہ اگر کوئی میری پھوپھی کی زیارت کرتا ہے قم میں, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہے. تو دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے امام زادوں میں کسی امام زادے کا رتبہ اوپر ہو جاتا ہے, مقام اور فضیلت بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہ کوئی امام معصوم اس کی مدح کرے. اور آپ دیکھو یہاں شہزادی کی مدح جو ہے وہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کی ہے. تیسری چیز جو امام زادے کے مرتبے اور رتبے کو بڑھاتی ہے, دوسرے امام زادوں کو سے الگ ہو جاتی ہے, وہ اوپر ہو جاتی ہے, وہ ہے ولایت کا قبول کرنا, ولایت پذیری, کہ اپنے وقت کے امام کے جو ہے وہ اس کو ماننا. مثلا آپ کہو گے یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ بات ہے اس لیے کہ بہت سے ایسے امام زادے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو نہیں مانا. انہوں نے اپنے وقت کے امام کو مانا ہی نہیں. مثلا وہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے بعض نے تو مثلا ویسے گناہگار تھے تو ویسے ائمہ کہتے تھے بھائی اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے, وہ گنہگار ہوتے تھے. چلو گنہگار کو بھی چھوڑ دو, بہت سے تو کہتے تھے امام میں ہوں یہ نہیں ہے, تو اس کا درجہ تھوڑا ہی بڑھے گا نا, وہ بھی امام زادہ ہے مگر وہ تو کہہ رہا ہے میں خود امام ہوں. سامنے کی مثال دے دوں نا, ایک جعفر کذاب, جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو جعفر کذاب اسی لیے کہا گیا, جعفر ان کے ایک بھائی تھے جعفر, یعنی کہ 11ویں امام کے, تو اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں امام میں ہوں, یعنی امام زمانہ امام نہیں, میں ہوں امام. اور اس نے تو پوری چال چلی تھی, وہ باقاعدہ جب نماز جنازہ ہونے لگی تو جا کے کھڑا ہو گیا, میں پڑھاؤں گا نماز. میرا بھائی تھا, چونکہ اس کو پتا تھا کہ جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے نا وہ امام ہوتا ہے. امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے, ان کو غسل و کفن امام ہی دیتا ہے. یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے, شیعہ عقائد میں سے ہے یہ بات. آگے کھڑا ہو گیا وہ تو امام آئے اور آپ نے وہ اس کا جو ہے وہ پکڑ کے کھینچا کہ بھائی ہٹو نا, میں بیٹا ہوں, میں اس لائق ہوں, میں نماز پڑھاؤں گا. اور اس چکر میں شکایت بھی کر دی تھی جا کے پھر جو ہے وہاں پہ خلافہ کے پاس, بنی عباس کے, کہ ایک بیٹا ہے, اور پوری گھر میں چھاپا ماری ہوئی تھی, ایک کنیز کو پکڑ کے بھی لے گئے تھے لوگ. خیر یہ پھر بحث کریں گے کبھی. تو جعفر کذاب کیوں کہا گیا اس کو؟ اسی لیے تو کہا گیا وہ بھی امام زادہ ہے, 11ویں امام کا بھائی ہے, مگر امام کو نہیں مان رہا ہے نا, امام کو نہیں مان رہا ہے, تو اس کا درجہ کیسے اوپر ہو جائے گا بھائی؟ تو امام زادوں میں اس امام زادے کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا جو اپنے زمانے کے امام کو قبول کرتا ہے. اگر قبول نہیں کرے گا تو کچھ نہیں. امام حسن کی کتنی اولاد ہے, آپ کی نسل جو ہے وہ جناب زید سے چلی ہے یا حسن مثنیٰ سے چلی ہے, ان دونوں سے امام حسن کی نسل. امام حسن مثنیٰ کی نسل سے کہتے ہیں سید ابن طاؤس, آپ نے کتنا نام سنا ہوگا, یہ بھی کہتے ہیں میں حسن مثنیٰ کی نسل سے ہوں. اور انہی کی نسل میں ہے وہ شاہ عبد العظیم حسنی.
شاہ عبد العظیم حسنی کا مرتبہ بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ چونکہ وہ ولایت کو قبول کرتے تھے. تو اماموں کا، امام زادوں کا درجہ اگر بلند ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ایک کیا ہے؟ وہ ولایت کو قبول اگر کرتا ہے تو ٹھیک، اور اگر ولایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا درجہ نہیں، اپنے زمانے کے امام کو مانتا ہو. انہوں نے تقریباً شاہ عبد العظیم حسنی نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ 5 سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. 3 سے تو ہوئی ہے 3 سے ہوئی ہے. امام رضا سے ہوئی ہے، امام جواد سے ہوئی ہے، امام ہادی سے ہوئی ہے. 3 اماموں سے تو ملاقات ہوئی ہے. اور یہ باقاعدہ زانو ادب طے کرتے تھے ان کے سامنے جا کے. کہتے تھے سرکار وہ پوری حدیث ہے کہ سرکار یہ میرا دین یہ ہے، آپ بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ جو یہ میرے عقیدے ہیں یہ بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو امام نے کہا تھا 10ویں امام نے کہا تھا انت ولینا حقا، تم حقیقت میں ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے ہو. تو درجہ کب بڑھتا ہے؟ درجہ جب بڑھتا ہے امام زادوں میں سے جس امام زادے کا درجہ بڑھے گا، کب بڑھے گا کہ اس میں ایک شرط کیا پائی جاتی ہو؟ ولایت پذیری ہو، ولایت کو قبول کرتا ہو اپنے زمانے کے امام کو. اب شہزادی معصومہ کا درجہ کیوں بلند ہے؟ شہزادی معصومہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ اب وہ اپنے بھائی کی ولایت کو قبول کرتی ہیں. جملہ کہوں ایک، شہزادی جو وہاں سے آئی ہیں ادھر مدینے سے خراسان، وہ بھائی سے ملنے نہیں آئی ہیں، وہ امام وقت سے ملنے آئی ہیں. وہ بھائی سے ملنے نہیں آئی، بھائی تو بعد کی بات ہے، پہلے تو وہ امام وقت سے ملنے آئی ہے شہزادی. اور اگر آپ شہزادی کی زندگی کو تھوڑا سا نزدیک سے اور دیکھو گے، مطالعہ کرو گے، پڑھو گے، تو شہزادی نے کچھ روایتیں، کچھ حدیثیں بیان کی ہیں. تو ان میں آپ دیکھو کہ زیادہ تر حدیثیں وہ ہیں جو ولایت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. مثلا اب یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے راویوں میں سے شہزادی بھی ہیں. ان سے یعنی اب میرے بابا نے ان سے، میں ان سے. تو یہ من کنت اور ساری کچھ اور نہیں ملا تھا شہزادی کو مثلا، لیکن یہ ولایت کو بتاتا ہے شہزادی کی. یا وہ حدیث جو آپ بہت سنتے ہو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، محبت اہل بیت پہ بننے والا شہید مرتا ہے. اس کی جو ایک راوی ہے نا وہ شہزادی ہے، شہزادی فاطمہ معصومہ ہے. تو ایک درجہ، بس میں بہت لمبی بات نہیں کروں، ایک وجہ جو درجہ بلند ہوتا ہے نا امام زادوں میں سے کسی امام زادے کا جو درجہ بلند ہوتا ہے نا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ولایت پذیری ہے، ولایت کا قبول کرنا، اپنے زمانے کے امام کو تسلیم کرنا. اس لیے کہ بہت سے ایسے امام زادے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو نہیں مانا. عبداللہ محض 6 امام کی شہادت کے فوراً بعد امامت کا دعویٰ کر دیا امام موسیٰ کاظم کے مقابلے میں. تو اس کا وہ امام زادے ہیں مگر ان کا رتبہ درجہ تھوڑا ہی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. چوتھی چیز جو امام زادوں کے درجے کو بلند کر سکتی ہے اور کرتی ہے وہ ہے ہجرت کرنا. آپ دیکھو کہ ہجرت جہاد سے اوپر ہے قرآن مجید میں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور پھر جاہدوا، یعنی جہاد بعد میں ہے، ہجرت پہلے ہے. تو جو ہجرت کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی اللہ اور رسول کی راہ میں اپنے گھر سے ہجرت کرے اور راستے میں اسے موت آ جائے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے مثلا. تو ہجرت ایک بڑی چیز ہے. جن مسلمانوں نے رسول اکرم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کی ان کا رتبہ الگ ہے. جناب جعفر طیار نے حبشہ ہجرت کی، ان کا رتبہ الگ ہے. تو امام زادوں میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے اللہ اور رسول کی راہ میں تو اس کا مرتبہ بڑا ہے. خود شاہ عبد العظیم حسنی بیچارے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شہزادی معصومہ ہے. آپ نے ہجرت کی مدینے سے، آپ تو مدینے میں تھی نا، امام رضا تو ادھر آ گئے تھے، تو آپ نے بھی ہجرت کی ہے. اب آپ کہو گے ہجرت تو شاہ عبد العظیم حسنی بھی نے کی، مگر ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں امام رضا کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ شہزادی معصومہ تھی. انہوں نے قافلہ تیار کیا ادھر چلنے کے لیے.
جبکہ آپ جانتی تھی کہ یہ سفر جو ہے وہ آسان سفر نہیں ہے، یہ سفر آسان سفر نہیں تھا، اس لیے کہ خود 8ویں امام کو جس راستے سے لایا گیا تھا اس میں شیعہ آبادی نہیں تھی، مدینے سے جب لا رہا تھا وہ خراسان، اس میں شیعہ آبادی نہیں تھی، ایسا بچ بچ کے لاتے تھے، مہینوں لگے امام کو مدینے سے خراسان لانے میں، کہیں ایسی جگہ نہ آ جائیں جہاں شیعوں کی آبادی ہو۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا نیشا پور میں وہ جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، یہ شیعہ تھوڑا ہی تھے، انہیں تو بس اتنا پتہ لگا تھا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، اور انہیں ذرا وہ ہوا کہ بھائی چلو فرزند رسول تو حدیث سنیں گے، کوئی یہ سوچ رہے تھے شاید یہ بتائیں گے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک کھانا چاہیے، یہ سوچ رہے تھے شاید یہ بتائیں گے کہ داڑھی اتنی لمبی ہو یا اتنی چھوٹی ہو، یہ سوچ رہے تھے شاید یہ بتائیں گے کہ صاحب جی رسول نے کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، یہ شاید یہ سوچ رہے تھے۔ علماء نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کہا یہ امام رضا کا اعجاز علمی تھا، علمی معجزہ تھا کہ آپ نے ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کے درمیان میں اس حدیث کو چنا، حدیث ولایت کو سنا، حدیث سلسلۃ الذہب کو سنا، آپ نے چنا، اور آپ نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ نمک چائے کھاؤ پہلے یا نہ کھاؤ، داڑھی اتنی ہو یا نہ ہو، بسم اللہ کھانے سے پہلے کہو نہ کہو، نماز وماز سب بعد کی بات ہے، سب سے پہلے ولایت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اعجاز علمی تھا امام رضا کا۔ تو یہ جو امام کو لائے تھے نا وہاں سے یہاں تک، یہ ایسے راستوں سے نہیں لائے تھے، یہ تو ایسے راستوں سے دور شیعہ پڑے ہی نہ راستے میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایسے راستوں سے لاتے تھے، پہاڑی راستوں سے، اور صاحب جہاں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، نماز کا وقت ہو گیا ایک جگہ امام نے کہا بھائی وضو کے لیے پانی لاؤ، سرکار پانی نہیں ہے، دہ سرخ اس کا نام تھا، دہ سرخ اس جگہ کا نام تھا، تو آپ کہتے ہیں زمین پہ بیٹھے اور آپ نے انگلی سے اشارہ کھینچی زمین کے اوپر اور وہاں سے پانی نکلا، آج تک وہ موجود ہے پانی۔ تو ایسی جگہ سے لائے تھے امام کو کہ جہاں پانی بھی نہیں تھا، پہاڑوں میں سے گزار رہے تھے، سناباد میں ایک پہاڑ ہے، جب وہاں پہنچے آپ تو اس پہاڑ میں سے پتھر توڑ کے لوگ برتن بناتے تھے، تو امام نے ان کی برکت کے لیے دعا کی کہ اس کے کام میں، ان کے کام میں برکت ہو، اور انہیں حکم دیا کہ میرے لیے بھی ایک دیگچی، ایک سفریا بناؤ پتھر کی، اور میرا کھانا اس میں پکایا جائے۔ تو امام کو جو لائے، اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ سمجھیے، تو امام کو اس طرح لائے تھے تو شہزادی کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں جا رہی ہوں تو میرے استقبال کو نہیں آنے والا کوئی، یہی حال ہوگا میرے ساتھ، یعنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے آئی ہیں شہزادی، جو ہجرت کی ہے آپ نے وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے، اور وہی تو ہوا آپ کے ساتھ بھی، آپ تو بچ بچاتے سیدھی کیوں نہیں پہنچ گئی مشہد، کیوں قم کے اور اس راستے سے آئی آپ، کیوں اس راستے سے آئی؟ ساوا جب پہنچی تو وہاں جو ہے وہ باقاعدہ حملہ ہوا آپ کے اوپر، پھر 3 بھائیوں کا سر آپ کے سامنے قلم کیا گیا، ساوا میں جو حملہ ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ جو شہزادی معصومہ نے ہجرت کی، یہ اللہ اور رسول کی راہ میں کی، کیوں کی؟ اپنے بھائی کی غربت کو کم کرنے کے لیے، امام رضا کی غربت جو ہے وہ کم ہو جائے، چونکہ آپ تنو تنہا تھے، اس لیے آپ وہاں سے جو ہے وہ چلی تھی۔ تو شہزادی کا کیوں مرتبہ اتنا بلند ہے امام زادوں میں، کہ ایران کے اندر اگر 9,000 یا 10,000 ہیں اور قم میں اگر 400 450 کے سے اوپر ہیں، ان سب میں اگر کوئی بڑے مرتبے والی ہیں تو وہ شہزادی کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ وہ ہجرت کرنا ہے، اللہ اور رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے نکل پڑی، اور وہی ہوا آپ کے ساتھ۔ اور بس آخری بات، ویسے تو بہت سی چیزیں گنائی جا سکتی ہیں لیکن آخری بات وہ ایک یہ ہے کہ وہ کرامات ہیں آپ کی، جو اب بہت سے لوگ مثلا کرامات کو وہ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھو وہ ایسے ایسے بزرگ علماء سے ہیں کہ جن کو ماننا ہی پڑتا ہے، اور شہزادی کے حرم میں آپ جاؤ تو وہ ایک ہے ہی علماء کا، ان کا اپنا ایک رشتہ ہے علماء کے ساتھ۔
آگے طباطبائی، علامہ طباطبائی مفسر قرآن، وہ 30 سال تک روزہ جب افطار کرتے تھے تو روزہ افطار کرنے سے پہلے حرم آتے تھے، افطار کرنے سے پہلے، اور آ کے زری کا بوسہ لیتے تھے پہلے، پھر گھر جا کے افطار کرتے تھے۔ تو جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ سرکار یہ کیا ہے، آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہاں، تو کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا روزہ پہلے جو افطار ہو نا وہ شہزادی کی زری کے بوسے سے ہو۔ یہ کب مرتبہ ہے بھائی، یعنی کہ مرتبہ ان کی ہی فضیلتیں بڑھتی ہیں، شہزادی کی فضیلت تھوڑا ہی بڑھ رہی، لیکن آپ دیکھیں گے بزرگ علماء، وہ ہستیاں، آغا مرشی نجفی سال ہا سال مثلا حرم کے باہر آ کے نماز پڑھتے تھے، اور جیسے ہی حرم کے دروازے کھلتے تھے سب سے پہلے اندر جاتے تھے کہ شہزادی کی روزے کی جو ہے وہ زیارت میں کروں سب سے پہلے۔ سال ہا سال نماز جماعت آغا مرشی نے مثلا جو ہے وہاں پڑھائی ہے۔ وہ روایت ہے نا، وہ جو آپ کو یاد اگر آئے کہ وہ کس نے جب انہوں نے وہ چلا کشی کی کہ صاحب میں جو ہوں وہ شہزادی زہرا کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر تو نہیں پتا نا ہمیں شہزادی کی، تو خام میں آئی تھی شہزادی، اور اس میں کہا تھا کہ کیا کرو گے جان کے، تم کیا کرو گے، اگر تمہیں وہ فیض چاہیے تو تمہارے پاس ہیں تو شہزادی معصومہ، وہ اللہ کا راز ہے، اسے رہنے دو، اسے مت جانو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ اتنا بزرگ علماء وہ کہتے ہیں کہ میں نے خام میں دیکھا کہ شہزادی جو ہے وہ کہہ رہی کہ مرشی جلدی آؤ حرم آؤ، میں نے کہا رات کے اس وقت میں حرم میں کیوں بلا رہی مجھے، پھر آنکھ کھلی، میں نے سوچا ایسے ہی خواب دیکھا ہوگا، پھر کہا حرم آؤ ہمارے، تب میں برسات ہو رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، میں پھر بھی آیا تو دیکھا کہ بہت سارے زائر دروازے پہ کھڑے ہیں، چونکہ پہلے بند ہو جاتے تھے دروازے، اور لگ ایسا رہا تھا جیسے ہندوستانی پاکستانی ان کے لباس سے، اور کہا پھر میں نے جو ہے وہ کھلوایا، اگر وہ نہ کھلواتا تو رات کو وہیں ٹھنڈ سے مر جاتے مثلا۔ تو شہزادی کی کرامات اپنی جگہ ہے۔ بس آخری بات کہوں، لیکن یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، ایسی تو میں بہت سی باتیں بیان کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک مجلس اسی پر رک کے کر سکتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، لیکن شہزادی کا جو ایک مرتبہ ہے نا وہ شفاعت ہے، وہ قیامت میں شہزادی گناہگاروں کو بخشوائیں گی قیامت میں۔ یہ جو جملہ پڑھتے ہو نا، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، یہ امام رضا کے جملے ہیں بھائی، یہ میرے اور آپ کا جملہ نہیں ہے، یہ شیخ عباس قمی نے یہ جو شہزادی کی زیارت ہے اس کو امام رضا سے نقل کیا ہے کہ آپ نے سعد سے کہا تھا، سعد تم جب زیارت کو جاؤ شہزادی کی تو وہاں کھڑے ہو اور ایسے ایسے پڑھنا شروع کرو، اور اس میں یہ جملہ ہے یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ۔ اس کے دو مطلب بڑے پیارے ہیں، آج میری نظروں سے گزرے، کہ اس کے دو مطلب ہیں، فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، ایک تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے سفارش کیجیے، ایک تو سامنے کا یہ ہے کہ ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک اور پیاری بات آج مجھے سمجھ میں آئی، سمجھ میں کیا آئی، کسی اور کی ہے مگر بڑی پیاری لگی مجھے، کہا ایک تو یہ ہے کہ باہر ہے آدمی جنت سے، اور کہا شفاعت کیجئے کہ جنت میں چلا جائے، اور ایک یہ ہے کہ جنت میں ہے آدمی اور وہاں کہہ رہا ہے شہزادی شفاعت کیجئے۔ اس کا مطلب سمجھے آپ، یعنی جنت میں ہے مگر وہ کہتا ہے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، میرے درجے اور بڑھ جائے جنت کے اندر، چونکہ جنت میں جو درجے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں نا بھائی، سب ایک طرح کے تھوڑا ہی ہوں گے۔ تو کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے، یہ امام رضا کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، شہزادی، اور وہ بھی قیامت میں۔ قیامت تو بھائی ہم تو سن کے قیامت بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں آج کل، جیسے کسی کا نام سن لیا، قیامت تو قیامت ہے، اذا الشمس کوورت، کتنے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، لیکن سورج تو اپنی جگہ رہتا ہے نا، لیکن جب قیامت ہوگی نا پاؤڈر بن جائے گا، ساری دنیا یوں لپیٹتی جائے گی۔ یوم یفر المرء، ایک دوسرے سے بھاگے گا آدمی، بھائی سے باپ، باپ سے بیٹا، باپ سے باپ بیٹے سے، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوگا، اس وقت شہزادی شفاعت کریں گی قیامت میں، اور کیسی شفاعت، بس آخری جملہ ہے، کیسی شفاعت؟ شفاعت یہ ہے، ساتویں امام فرماتے ہیں کہ ایسی شفاعت ہوگی کہ اکیلی
پورے شیعوں کی شفاعت کریں گی بِأَجْمَعِهِمْ، ایک لفظ ہے، یعنی اکیلی پورے شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے مرزائے قمی کو خام میں دیکھا اور پوچھا شہزادی کا کیا مرتبہ ہے؟ کہا بہت بلند ہے، کیا قم کے لوگوں کی شفاعت کریں گی؟ اس نے کہا یار کیا تم بھی بات کر رہے ہو، قم کے لوگوں کی شفاعت کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ یہ مرزائے قمی بزرگ عالم تھے، کہا ان کی قم کے لوگوں کی شفاعت کے لیے تو میں کافی ہوں، شہزادی تو پورے عالم کی شفاعت کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تب پڑھنا تو نہیں۔ تو بہرحال یہ امام زادوں میں جو کچھ امام زادے ہیں جن کا مرتبہ بلند ہے، ان میں سے ایک شہزادی ہے۔ کیوں بلند ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے، بلا فصل ہیں، ڈائریکٹ امام کی نسل میں سے ہے، مدح امام ہے، ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے، ولایت پذیری ہے، اپنے زمانے کے امام سے بے پناہ محبت اور ان کی اطاعت کی ہے، آپ نے ہجرت کی ہے ان کے، اس میں ان کے راستہ اللہ اور رسول کے راستے میں آپ نے ہجرت کی ہے، اور اب یہ مرتبہ ملا ہے شہزادی کو، آپ دیکھو۔ لیکن آپ دیکھیں شہزادی وہاں سے چلی اور ساوا جب پہنچی تو بہت سے لوگ تھے قافلے میں، خود گھر کے بہت سے لوگ تھے۔ کہتے ہیں نا 3 بھائیوں کو تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کا سر جو ہے وہ قلم ہوا ہے، 3 بھائیوں کا۔ مشہور روایت تو یہی ہے کہ امام رضا زندہ تھے اس وقت، مشہور روایت یہی ہے۔ اور موسیٰ ابن خزرج قم کے لوگوں میں سے جو بڑے سردار تھے، موسیٰ ابن، انہیں پتا چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ساوا میں، تو وہ آئے شہزادی کو لینے، اور وہ پھر جب لے گئے تو دیکھا کہ کالے علم ہیں، تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، کہا استقبال کے لیے آئے ہیں۔ کہا کالے علم سے کون استقبال کرتا ہے؟ تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ امام رضا کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن مشہور اور زیادہ تر علماء ایران میں جو تسلیم کرتا ہوں یہ کہ امام رضا اس کے بعد زندہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ والی بات مانے تو آپ دیکھو کہ آپ وہاں سے آئیں مگر بھائی کی زیارت نہ ہو سکی آپ کو، اور شہزادی کی شہادت تو وہیں ہو گئی جب 3 بھائیوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان کا سر قلم کر دیا گیا، تو آپ کی شہادت تو وہیں ہو گئی تھی۔ موسیٰ بن خزرج قمی آپ کو لے گئے اور آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، وہاں شہزادی 17 دن زندہ رہی، 17 یا 18 دن۔ آج اس گھر کو جس جگہ شہزادی ٹھہری تھی بیت النور کہا جاتا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بس 18 دن زندہ رہی۔ ایک تو وہ صدمہ تھا، وہ جو بھائیوں کی شہادت دیکھی تھی اور دوسرے عزیزوں کی شہادت دیکھی تھی، ایک تو وہ صدمہ تھا، اوپر سے کہتے ہیں کہ شہزادی مریض ہو گئی، تو 18 دن سے زیادہ جو ہے وہ زندہ نہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی پورا قم سوگ میں ڈوب گیا۔ موسیٰ ابن خضر کا یہ باغ تھا ایک، اس میں آپ کی قبر کا جو ہے وہ انتظام ہوا، تشییع جنازہ ہوئی، سنا بہت زبردست تشییع جنازہ ہوئی، بہت زبردست، سارے شیعہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، سب اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ قم میں جو تھے، وہ ایک عظیم تشییع جنازہ جو ہے وہ شہزادی کی جو ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب قبر میں اتارنے کی بات آئی، بس آخری جملے، مجھے امید ہے امام رضا شاید آئے ہو اپنی بہن کا پرسہ لینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا ہمیں اجازت دیجیے، ہم قبر میں اتریں، ہم قبر میں اتریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسی وقت 2 گھڑ سوار آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور کہا نہیں یہ ہم میں سے ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم قبر میں اتاریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ قبر میں اترے اور شہزادی کو جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 8ویں اور 9ویں امام تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ 8ویں اور 9ویں جو ہے وہ امام تھے۔ ایک فاطمہ وہ ہے کہ جن کو قبر میں اتارنے کے لیے شیعہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ موقع ہمیں مل جائے۔ ارے ایک فاطمہ وہ گزری ہے
کہ جس کے جنازے میں بھی کوئی نہ تھا، جسے جب قبر میں اتارنے کی باری آئی، ارے تو کوئی ایسا نہ تھا، بچے بھی چھوٹے تھے، تبھی تو روایتیں کہتی ہے قبر سے دو ہاتھ نکلے، علی لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ ماتم حسین۔